ينقله أرضا وسماء يا رب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے شروع میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اسراء زمینی سیر کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ سے بیت المقدس تک، مکہ سے فلسطین تک کی، اور معراج فلسطین سے لے کے آسمانوں کی سیر جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کی اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عشاء کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری لے کے آئے جو سفید کلر کی اور کھچر جتنی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بیٹھے تو وہ بدکنے لگی، شوخی سے بدکنے لگی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے اوپر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تو پھر وہ آرام سے چلنے لگی، اور اس کی تیز رفتاری سپیڈ اتنی تھی جتنی نظر جاتی وہاں اس کے قدم ہوتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمانوں پہ گئے، وہاں سے واپس آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فزیکلی واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو بیت المقدس میں جماعت کروائی۔ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، یہ صحیح واقعات ہیں۔ مکہ کے مشرکین نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا انکار کیا، اس کو نہیں مانا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی علم ہوا تو انہوں نے کہا اگر یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ہی آپ کو بتایا ہے، خود انہوں نے کہا ہے، تو پھر یہ بات سچی ہے، حقیقت ہے، تو یہ صحیح واقعہ ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تو جو بھی شخص، جو بھی انسان اچھے اعمال کرتا ہے اس کو اچھا بدلہ ملے گا۔ اگر ہم برے اعمال کریں گے تو برا بدلہ ملے گا، اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی، یہ قرآن، یہ مقدس کتاب جو اچھا دل ہے، صاف ستھرا دل ہے، پاکیزہ دل ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور جس کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، تو وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور قرآن اور حدیث کے لیے اپنے دل کو ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے۔ ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے ہوگا، اس کے گلے میں ہوگا۔ کوئی بھی شخص وہ اچھا عمل کرے یا برے عمل کرے، کل قیامت کے دن ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ اس کے ساتھ ہوگا، دیا جائے گا۔ تو آخرت کو چاہنے والا، آخرت کی کوشش کرنے والا وہی انسان مومن ہے، وہی اچھا بندہ ہے، وہی مسلمان ہے۔ اور جو بندہ دنیاوی مفادات کو، دنیاوی چیزوں کو، دنیاوی آسائشات کو سامنے رکھتا ہے، دنیا میں لگا رہتا ہے، دنیا کی تگ و دو کرتا ہے، دنیا کی طمع اس کے دل میں ہے، آخرت کی پرواہ نہیں ہے، وہ شخص، وہ انسان مومن نہیں ہے۔ تو اس لیے مومن بننے کے لیے آخرت کا سوچنا، آخرت کی تیاری کرنا یہ لازمی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے الہوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ تو والدین کی خدمت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، ان کی بات ماننا جب تک اسلام کے مطابق ہو، یہ بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ والدین کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، والدین کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، والدین کی ضروریات کا، والدین کی حاجات کا خیال رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسی بات، ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے جس سے والدین کو تکلیف ہو۔ وہ بوڑھے ہوں، وہ جیسی بھی عمر میں ہو، تو ان سے کوئی ایسی کلام نہیں کرنی جس سے ان کو تنگی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو شیطان فضول خرچی کرنے والوں کو اپنا دوست بناتا ہے،
تو فضول خرچی سے بچنا ہے۔ اسلام نے میانہ روی کا حکم دیا ہے، بہت زیادہ کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے، بخیلی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں پیسے کی سہولیات کی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دی ہے فراوانی، اگر اس کی ضرورت ہو تو وہاں استعمال کرنی چاہیے، اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو بیجا اس کو استعمال کرنا یہ فضول خرچی ہے، یہ گناہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، والدین کو چاہیے اپنی اولادوں کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ اولاد کا رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، والدین کا رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو اولاد کو کسی پریشانی کی وجہ سے قتل کر دینا، پیدائش سے پہلے قتل کرنا، پیدائش کے بعد قتل کرنا، یا ایسا کوئی بھی معاملہ کرنا، تو یہ اسلام نے منع قرار دیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان کے رزق کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ زنا، فحاشی اور ریانی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے قریب بھی نہیں جانا، تو ایسے ذرائع اسباب بھی نہیں ڈھونڈنے چاہیے جو زنا کی طرف لے جاتے ہوں، جو زنا کی طرف مائل کرتے ہوں۔ تو اگر ایسے ذرائع اور اسباب موجود ہوں گے تو انسان گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے ایسے ذرائع اسباب سے بھی بچنا چاہیے، ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کا ہمیں علم نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث کی بات ہے یا دنیاوی بات ہے، جھوٹی گواہی ہے۔ تو اگر علم ہے، دلیل ہے تو وہ بات کرنی چاہیے، اگر ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو پھر اس میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، رک جانا چاہیے، اپنی طرف سے جھوٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح تکبر، فخر، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں تکبر کرنا، فخر کرنا، اکڑ کے چلنا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چادر کو پھاڑنے کے مترادف ہے۔ تو تکبر، فخر سے، اکڑ کے چلنے سے، اس سے بچنا چاہیے، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کافر خود چاہتے ہیں ہمیں بیٹے ملیں، ہمیں بچے ملیں، لیکن انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنایا ہوا ہے، یہ کیسی ناانصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نہ کسی کو جننے والے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے جنے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں، ایسے جملے منسوب کرنا یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، تو اللہ کے نافرمان کافر کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے تو دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، اگر ہم پہلی دفعہ پیدا کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی سکیچ نہیں تھا، کوئی تصویر نہیں تھی، تو دوسری دفعہ پیدا کرنا تو آسان ہے، اس لیے ہمارے لیے کوئی بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو مختلف مقامات عطا کیے ہیں، کسی نبی کو کسی دوسرے نبی پہ فضیلت دی ہے مختلف اعتبار سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذابات سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم بے خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ کا تم پہ ہر وقت عذاب آ سکتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذابات خشکی میں بھی آ سکتے ہیں، برری میں آ سکتے ہیں، زلزلہ آ سکتا ہے، ہوائیں، یہ بادل، یہ کڑکتی بجلی، تو ان باتوں سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے خوف میں رہنا چاہیے۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو ہمیں اپنی نسبت اچھے امام سے کرنی چاہیے، اور سب سے اچھے امام، سب سے بڑے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہمیں اپنی نسبت انہی کی طرف رکھنی چاہیے۔ جب ہمیں قیامت کے دن بلایا جائے تو امت محمدیہ کے نام سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، تو قرآن مجید میں بار بار نماز کا حکم آیا، لیکن اس کی تفصیل، اس کا طریقہ یہ احادیث میں موجود ہے۔ تو جس طرح قرآن پہ عمل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اسی طرح احادیث پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ بہت سارے منکرین ہیں جو کہتے ہیں حدیث پہ عمل کرنا سنت ہے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث پہ بھی عمل کرنا فرض ہے اور قرآن پہ بھی عمل کرنا فرض ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش نہیں دی۔ اگر گنجائش دی ہے، چاہے وہ قرآن کا حکم ہے، چاہے حدیث کا عمل ہے، تو پھر وہ سنت ہے۔
بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم نہیں دیا، واقعات ہیں، ایسے مسائل ہیں جیسے روح کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن معاملات کا آپ کو علم نہیں ہے، جن واقعات کا، تو ان کے بارے میں زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ جس کا علم ہے وہ ٹھیک ہے، جس کا علم نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا تو اس پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا جیسا کہ مکہ کے مشرک کافر کہتے تھے یہ نبی، ایک انسان ہم پہ نبی بن کے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے ہیں تو ہم فرشتے کو نبی بنا دیتے، فرشتے کو نبی مبعوث کرتے ہیں، لیکن یہاں رہنے والے انسان ہے تو اس لیے ہم نے انسانوں میں سے ایک انسان کا انتخاب کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہے، جس طرح تمام نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزے دیے گئے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے تھے۔ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، کس طرح نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تو عبادت میں ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد تعریف بیان کی ہے، اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے سورۃ الکہف کا معنی ہے غار، تو غار والوں کا تذکرہ ہے۔ چند لوگ تھے جن کی تعداد اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی، اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا، تو کتا غار کے باہر بیٹھا رہتا تھا، تو کوئی بھی ادھر آتا جاتا تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رعب، خوف، دبدبہ طاری کر دیتے، تو وہ غار میں سوئے رہے۔ دن ہوتی، رات ہوتی، تو سورج آگے پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے نکل جاتا، یہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، 309 سال وہ غار میں موجود رہے، سوئے رہے، اور اسی طرح اس سے بہت سارے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ان کو اتنی دیر سلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا، قیامت برحق ہے، تو وہاں کے مشرکین نے ان پہ دربار، عمارت بنانی چاہیے، تو یہ دربار بنانا، عمارت بنانا یہ مشرکین کا کام ہے، نیک لوگوں کا کام نہیں ہے۔ جہنمیوں کا تذکرہ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو برے لوگ جہنم میں اور اچھے لوگ جنت میں۔ 2 آدمیوں کا واقعہ ہے، جو 2 آدمی تھے، دونوں کے پاس زمین تھی، لیکن ایک انسان اللہ کا نافرمان تھا، ایک تابع دار تھا۔ جو نافرمان تھا وہ کہتا میرے پاس مال ہے، دولت ہے یہاں، تو میرے پاس ہی مال رہے گا، میرے پاس جائیداد، آسائشات، دنیا کی سہولیات، اس لیے میں تیرے سے بہتر ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہے اس پہ عذاب آ جائے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دنیا کے مثال، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ فتنہ فساد ہے۔ اسی طرح مال اور اولاد یہ بھی دنیا کی زینت ہے، اس کو دنیا کی حد تک رکھنا چاہیے، آخرت پہ ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ قرآن پاک میں ہر قسم کے واقعات اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیے ہیں، تو قرآن مجید یہ بہت بڑے فلاسفر، اسپیکر، موٹیویشنل، یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگوں کی نصیحت کے لیے۔ تو اگر آپ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہو دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، تو یہ قرآن مجید بہت اچھا ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے تفصیل سے واقعات نقل کیے ہیں نصیحت کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے، یہ 16ویں پارے میں بیان ہوگا انشاءاللہ۔